الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم واقعہ سن رہے ہیں وہ عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ہے۔ دیکھو جو انگریز سے پہلے جو حکومت تھی ہمارے ملک میں وہ ایمان والوں کی حکومت تھی، تو اس میں بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ اس میں سے ایک بادشاہ ہیں عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے زمانے میں لنگر چلتا تھا، یعنی کھانے کی سبیل اس کو کہتے ہیں۔ ایک لنگر چلتا تھا سرکاری، تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا، سارے باہر کے ملک کے سفیر اور چندے والے سارے اس میں آ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس میں بہت سے باورچی بھی تھے کھانا پکانے کے لیے، اور ایک کچن تھا وہ بادشاہ کا تھا اور اس میں بھی باورچی تھی۔ تو گھومتے گھومتے ایک باورچی جس کا نام منچلا تھا وہ سرکاری کھاتے میں آ گیا۔ تو سرکاری جب عام جو دسترخوان چلتا تھا لنگر، تو اس کے اندر وہ کام کرتا تھا۔ تو وہاں کام کرتے کرتے اس نے سوچا کہ مجھے کیا اچھا ہی ہوتا کہ بادشاہ کے کچن میں کام کرنے کا موقع ملے، میں بادشاہ کا باورچی بن جاؤں۔ تو یہ بادشاہ وسیلہ لگا کر یہ بادشاہ کے باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد یہ سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے کھانے میں کچن میں کوئی زیادہ دیر تک انسان رہتا نہیں ہے۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس منچلا کو کیا لگا کہ شاید ان کو کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا اور بادشاہ ان کو نکالتا ہوگا، میں اچھا کھانا پکانے والا ہوں اور میں سرکاری باورچی خانے میں کام بھی کر چکا ہوں، اب میں بادشاہ کی خاص جو کھانا جو بناتے ہیں اس کے ان کے پاس جاؤں گا کچن کے اندر اور باورچی بنوں گا بادشاہ کا خاص۔ تو باورچی جو ہے بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو میرے پاس کوئی باورچی ٹکتا نہیں ہے، 1-2 مہینے کے بعد نکل جاتا ہے، تم میرے پاس بیٹھو، عہد کرو، پین عہد و نامہ کرو، کاغذ پر لکھو کہ مجھے تم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو من چلا خوشی خوشی سے لکھنے لگا، میں تیار ہوں، ہمیشہ بادشاہ کے کچن میں رہنا، پھر کھانا بھی ملے گا اور زیادہ پیسے بھی ملیں گے۔ تو یہ من چلا رہنے لگا۔ تو پہلا دن آیا، اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ کیا بنانا ہے کھانے کے اندر۔ تو عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھچڑی بنے گی۔ تو کتنی؟ 1 سیر یعنی 500 گرام کے ہوتا ہے 1 سیر۔ تو جب کھچڑی بنائی تو آدھی بادشاہ نے خود رکھی، آدھی گھر کے اندر بھیج دی مسورات کے لیے، اور کھا لی کھچڑی۔ دوسرے دن یہی، تیسرے دن بھی یہی۔ تو منچلا کو سمجھ میں آیا کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر پورے اس ملک پر اس کتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن صرف روزانہ کھچڑی ہی کھاتا ہے، وہ بھی 1 سیر اس کے گھر کے اندر کھچڑی بنتی ہے۔ اب وہ کھچڑی میں سے اگر بادشاہ کھانے تو جھوٹا اگر بچ جائے تو پھر وہ منچلا کو ملتا ہے۔ اب وہ روزانہ 1 سیر کھچڑی پکتی ہے۔ اب یہ منچلا پریشان ہو گیا، یہ کہنے لگا اب میں یہاں سے جا بھی نہیں سکتا، عہد و نامہ کیا میں بادشاہ سے۔ تو اس نے ایک ترکیب نکالی، کہنے لگا آج کھچڑی کے اندر نمک ڈالتا ہی نہیں تاکہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور مجھے اس باورچی خانے سے نکالے۔ اس نے کیا کیا، کھچڑی کے اندر نمک نہیں ڈالا۔ تو بادشاہ نے چپ چاپ کھایا۔ اتنا بڑے بادشاہ تھے عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ تو انہوں نے چپ چاپ کھایا اور پلیٹ واپس کر دی، آدھا گھر کے اندر، آدھا خود کھایا، بچا ہوا منچلا نے کھایا۔ تو منچلا کہنے لگا یہ بادشاہ تو اس سے نمک کم ڈالا ہی نہیں ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوا۔ اس نے دوسرے تیسرے دن کیا کیا، جتنا نمک ڈالتا تھا اسے 2 نمک کھچڑی کے اندر ڈال دیا۔ اب جب بادشاہ کے سامنے پلیٹ پیش کی منچلا نے، تو بادشاہ نے جو نوالا وہی ترکیب، آدھا اپنے پاس رکھا اور آدھا جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیا مسورات کے لیے۔ اب جو کھا رہا تھا تو صرف بادشاہ نے نظر اٹھا کر منچلا کے پاس دیکھی، پہلے نوالا جب لیا تو اس میں نمک زیادہ تھا، جب دیکھی اور نظر نیچے کر کے چپ چاپ کھا لیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک کام کرو، کل جو کھچڑی بنانی ہے تمہیں 1 سیر نہیں بلکہ 1.5 سیر زیادہ بنانی ہے۔ تو دوسرے دن بھی منچلا نے جو نمک زیادہ ڈالا تھا کہ بادشاہ غصہ ہے اور مجھے باورچی خانے سے نکالا۔
بادشاہ نے وہ ترکیب کی، آدھے اپنے پاس رکھا، آدھا گھر میں دیا، اور اس میں جو تھوڑا بچا ہوا تھا تو اس نے کہا دیکھو میرے 9 رتن ہیں. جیسا کہ آج کے زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں سرکاری کام سنبھالنے کے لیے، تو آج 20-25 رہتے، اس زمانے میں اکبر بادشاہ کی 9 رتن تھے، اور وہی سلسلہ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ تک چلا تھا. تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے کی دیکھو میرے 9 رتن ہیں، ان 9 رتنوں کے پاس میرا بچا ہوا جھوٹا لے کر جاؤ. اب وہ شاہی تھا، اس میں کپڑوں میں اور تھالوں میں سجا سجا کر منچلا لے کر گیا، پہلے پاس گیا، دوسرے پاس. اس نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کا جھوٹا بچا ہوا کھانے کے لیے ہر وزیر، یعنی اس کے ہر 9 رتن میں سے ایک ایک رتن جو اٹھ کر استقبال کیا کہ آج اللہ کا شکر ہوا کہ بادشاہ کا جھوٹا بچا ہوا کھانا ہمیں مل گیا. تو کوئی دوڑ دوڑ کر باہر آتا تھا منچلا کو دیکھ کر کہ منچلا تو بادشاہ کا باورچی، تو واقعی اس نے بادشاہ کا جھوٹا بچا ہوا لے کر آیا، تو دوڑ دوڑ کر باہر آتا تھا. اور ہر رتن نے 1,00,000 روپے دینا اس زمانے کے منچلا کو دی کہ تیرا احسان ہوا کہ تم نے بادشاہ کا تھوڑا بچا ہوا جھوٹا ہمیں دیا، اس پر ہمارا انعام ہے کہ تجھے 1,00,000. اور جب منچلا 9 رتنوں کا جا کر آیا، بادشاہ کے پاس آیا، تو بادشاہ نے کہا کہ سب کو دیا؟ ہاں دیا. کہنے لگے کیا ہوا، میرے رتنوں نے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ کہنے ہاں دیا. کیا دیا؟ کہنے لگے ہر ایک نے 1,00,000 مجھے روپیہ دیا ہے، اور اتنا دیا ہے کہ میرے 10 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں. صرف بادشاہ نے اتنا جملہ کہا کہ منچلا کل سے نمک برابر ڈالا تھا. تو یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے اور اتنے اچھے اللہ والے تھے، ہمارے ملک میں گزرے ہیں. اور جتنے بھی انڈیا کے اندر جو سلطنت گزری مسلمانوں میں، اس کے اندر بہت بہت اچھا بادشاہ آئے ہیں. آپ ان کی ہسٹری پڑھو، ان کی ہسٹری آج کھلے عام پر نہیں ہے، لیکن آپ ان کے بارے میں پڑھو کہ کیسے بادشاہ تھے، کتنے پیارے تھے اور کتنے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور بیت المال سے کتنا کھاتے تھے، لوگوں کو کتنا کھلاتے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.